اور صبح 4 بجے میں آپ کی جو ہے وہ یہ کچھ کر رہی ہے، تو کہا کہ سوچو تو صحیح، اگر رات والی میں ہوتی تو وہ یہ کرتی کبھی؟ یہ میں وہ نہیں رہی. بڑی عجیب چیز ہے عزیزان مان. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا، اب تو دور وہ آ گیا ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ انفس اور آفاق میں ہماری نشانیاں تم دیکھو گے، قرآن کے حقائق کے لیے تو سند اور ثبوت بنتی جائیں گی. آج کے دور میں یہ جو ہمارے نئی سائیکالوجی چلی ہے، یہ انفس کے اندر نشانیاں ہیں نا، سیلف کے اندر ترجمہ ہے اس کا. سائیکٹ بڑی ریسرچ کر رہے ہیں. یہ جو ابھی ابھی میں نے یہ پیش کی ہیں مثالیں، یہ ان لوگوں کی ہیں. تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو کریکٹر ہی کوئی نہیں ہے، آج کچھ کہندا کل کچھ کہندا، آج کچھ کردا کل کچھ کردا، مینوں کچھ کہندا تینوں کچھ کہندا. وہ کہتا ہے یہ جسے کہتے ہیں کریکٹر لیسنس. کریکٹر نام بات کیا ہے؟ کہتا ہے یہ جو میں ہے اس کی پختگی کا نام کریکٹر ہے، اسی کو عزم کہتے ہیں. کہتا ہے اور بات ہے کہ یہ پختگی جو ہے اس کا اظہار کوئی کفر کے اندر کرتا ہے، کوئی ایمان کے اندر کرتا ہے. بات تو آگے اس اظہار کے ذرائع کی بات رہ جاتی ہے، پختگی کی بات اور ہے. قرآن نے جو آخری وقت میں فرعون نے جو کہا تھا، جب لگا ہے ڈوبنے تو اس نے کہا تھا کہ یا اللہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ان کے خدا پہ. تو بظاہر ہمارے آپ کے نزدیک، مولوی صاحب کے نزدیک تو اس کو دریا میں سے نکال کے گلے سے لگا لینا چاہیے تھا نا کہ واہ واہ صاحب توبہ نصیب ہو گئی جی، مردے ہیں توبہ نصیب ہو گئی. کیا جواب ملا تھا وہاں؟ جواب ملا تھا کہ پھر منہ تیرا اور کچھ نہیں. موت میں سامنے دیکھ کے تو کفر تو مرتر ہو گیا، عزم ہی تیرے اندر نہیں ہے گا. عزم کی تو وہ بات ہے عزیزان من، عزم کی ٹھیک ہے توبہ کی بڑی گنجائش، لیکن موت کو دیکھ کے اس ڈر سے پہلی چیز کو چھوڑنا کریکٹر نہیں رہا. اس میں در کفر ہم پختہ نہیں، زنار را رسوا مکن، بڑی چیز. تو یہ تو کفر کی بات ہے عزیزان مان. اور اگر ایمان کے اوپر یہ بات کہیں آئے، اقدار کی کے اوپر جم کے کھڑے ہونے کے لیے جب یہ عزم کسی کے اندر پیدا ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ جاوید ہوتا ہے، جسے شہید کہتے ہیں آپ. شہید کا عزم موت کو دیکھ کے بھی نہیں بدلتا عزیزان مان. یہ فرق ہوتا ہے ایک فرعون کی اس توبہ میں اور ایک شہید کے میدان جنگ میں جانے سے. اس کا عزم نہیں بدلتا. کہتا ہے آتا ہے تو آتے جائیں یہ سارے مصائب جتنے بھی آتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. وہ کہتا ہے دنیا کے اندر آپ دیکھو گے ٹکراؤ آئے گا، تمہارا تصادم پیدا ہوگا، بڑے بڑے نقصانات ہوں گے، تمہارے تباہیاں آ جائیں گی، فصلیں تری جائیں گی، ظلم ہوگا، یہ سب چیزیں ہوں گی، تصادمات ہوں گے، جنگیں ہوں گی. لیکن یہ سارے جسے آپ کہتے ہیں نا آزمائش، ہمارے ہاں تو یہ نا اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، معاذ اللہ اللہ آزمائش کرتا ہے، اس کو تو سب پتہ ہوتا ہے ہمارا، اس نے کیا آزمانا ہے ہم نے. یہ وہ کہتا ہے تمہاری اپنی آزمائش کے مواقع ہوتے، تمہاری اپنی آزمائش کے. یو ٹیسٹ یور سیلف، اپنی اس خودی کی آزمائش کرتے جاؤ انتصادمات میں کس حد تک پختہ ہے. وہ کہتا ہے پختگی جن کی عزم میں ہوتی ہے وہ یہ چیزیں آتی ہیں اور وہ آتی چلی جاتی ہیں اور وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہر نئی ایک تصادم، ہر نئی تکلیف مصیبت کے آنے کے اوپر وہ کہتا ہے کیا ڈراتے ہو؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم تو اس کی اقدار کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں. ہر مصیبت تصادم کے بعد ہمارا قدم اسی کی طرف اٹھے گا. ہٹا کے دیکھ لو تم. یہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بڑی پختگی ہے عزم کی عزیز عالم. ہمارا قدم کسی اور طرف نہیں جا سکتا. اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی کیریکٹر کے متعلق جو بات پختگی ایک کئی قرآن نے کی نے، وہ کہا ہے کہ وہ اولو العزم تھے. ایمان ہو اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا، اور عزم کی ہو یہ کیفیت پھر پختگی. کیا اس معاشرے میں جرائم سرزد ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ جب تک یہ اندر میں تمہارے تبدیلی نہیں ہوتی، خارج میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. کتنا ہی آپ یہ اس قسم کا نظام بناتے چلے جائیں،
آپ اس میں دیکھیں گے ادھر سے قانون بن رہا ہوتا ہے، قانون شکن ادھر سے تدبیریں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس قانون میں سے نکلنا کس طرح، ایویین آف لا جسے کہتے ہیں، وہ بھی انسانی ہوتے ہیں بنانے والے، یہ بھی انسانی ہوتے ہیں، یہ ان سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، جینس ہوتے ہیں، یہ اس میں سے نکلنے کی راہیں تلاش کر لیتے ہیں، روز یہی کچھ ہوتا ہے، پکڑے جاتے ہیں تو وہ جو نظام ہوتا ہے ان کا احتساب کا اور عدل کا، اس کے اندر ہزار رکھنے ہوتے ہیں، وہاں بھی تو انسانی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سی ہی تمہید کافی ہو جائے گی، ورنہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اسی کے اوپر ہم چلیں تو کتنے درس ہو سکتے ہیں، اور بڑا ہی بنیادی ہے یہ عزیزان من معاشرے سے۔ کہیں آپ یہ نہیں سنیں گے کہ یہ جرائم کیسے ختم ہوں گے اور کس طرح سے معاشرہ صحیح ہوگا اور کیسے معاشرے کی اصلاح ہوگی، وہ سارے اسی لائن کے اوپر جس پہ وہ سیکولر وہ نظام سوسائٹی والے لیے جاتے ہیں۔ پولیس اس قسم کی ہونی چاہیے، عدالتیں ایسی ہونی چاہیے، سزائیں اس قسم کی سخت کر دو، جیل خانہ ایسا ہونا چاہیے، سارے ہی وہ اوپر والا جو نظام ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ اندر کی تبدیلی کس طرح سے ہونی چاہیے، کسی کا بھی ادھر خیال نہیں ہے۔ یہ جتنی اصلاحات آپ کہتے ہیں، یہ کافروں کی سلطنتوں کے اندر بھی تو یہی اصلاحات وہ سوچتے اور کرتے ہیں، آپ سے زیادہ پرفیکشن ہوتی ہے وہاں، کیا فرق ہے اس میں اور آپ میں؟ پھر تو وہ اتنی پرفیکشن کے باوجود ناکام رہ رہے ہیں۔ ناکامی کی تو یہ صورت ہے کہ جی وہ دیکھیے وہاں امریکہ کے اندر آپ دیکھیے بڑے امن سے رہتے ہیں لوگ، بڑی کوئی کسی کی چیز نہیں چراتا، کسی پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا، یہ سارا کچھ وہ نظام ہے۔ تو 2-1 مہینے ہوئے ہیں نا، ایک رات بجلی فیل ہوئی تھی وہاں سارے نیو یارک میں، سارا نظام موجود تھا، صرف اتنا ہی تھا نا، دیکھنے والا نہیں تھا، چوکیدار سپاہی تھا، وہ اسی طرح پھر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صبح تک اٹھتے ہوتے نیو یارک کی ساری دکانیں لٹ چکی ہوئی تھی ایک ہی رات میں۔ یہ کیا تھا؟ اندر تبدیلی نہیں ہوئی تھی، باہر کی تبدیلی ہے ساری دنیا جرائم سے بھری ہوئی ہے، اور جتنے زیادہ اور سخت کرتے جاتے ہیں قوانین کو، سزاؤں، اتنے ہی جرم اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ خارجی دباؤ سے، جبر سے، ان خیالات سے کمزور اعصاب کے لوگ جو ہیں وہی بچتے ہیں ان جرائم سے۔ اس میں تو بی ہے بیچار کی، ذرا اعصاب مضبوط ہو جائیں کسی کے اور اس قسم کی وہ تدبیریں جو ہے وہ ساتھ کر لے، پھر ابھی ایش لکھ دو، جرائم ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ دنیا نے آزما کے دیکھ لیا اپنے کفر کے نظام کو۔ لیکن مصیبت تو یہ ہے نا کہ اب ہم بھی قرآن کریم کی یہ چیزیں پیش ہی کر سکتے ہیں، عملاً تو ہم بھی کہیں دکھا ہی نہیں سکتے کسی کو، اس لیے کہ میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ یہ ایک معاشرے کا نام آپ نے مسلمان معاشرہ رکھ لیا، اپنے نظام کا نام آپ اسلامی رکھ کے جو جی میں آئے کر لیجئے، یہ قوانین ہم ایسے نافذ کریں گے، اس سے تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، فرق ہی نہیں ہوتا اس نظام میں اور اس نظام میں۔ عزیزان من، یہ جو اس دیراور نے کہا تھا نا کہ یہ تیرے کافر و مومن تمام زناری، یہ مسلمان نام رکھانے والی قومیں یا وہ قومیں جو مسلمان نام نہیں رکھا رہی، اس اعتبار سے ساری کی ساری زناری ہیں۔ یہ جو اندر کی تبدیلی ہے جس کے اوپر مدار ہے باہر کی ساری تبدیلی کا، اس پہ نگاہ نہ ان کی ہے نہ ان کی نگاہ ہے۔ یہاں جب بھی بحث ہوتی ہے وہ بتائیں گے صاحب کہ یہ دیکھیے نا، اسلام کے یہ جو جرائم کی سزائیں ہیں، یہاں کے قانون ہیں، اس میں دیکھیے کہ یہ سختی ہے، یہ صلابت ہے، اور اس کی روح سے آگے پھر دیکھیے کہ یہ جرائم بند ہوتے ہیں۔ وہی خارجی جرائم، خارجی سزائیں، بدن تک ان کا تعلق، اندر کی اصلاح جو ہے اس کے متعلق کبھی بات ہی نہیں ہوتی۔ باقی دنیا نے یہ کچھ کر کے دیکھ لیا، آپ کر کے دیکھ لیجیے، ہم تو ان سے بہت پیچھے ہیں۔ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا، لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اصلاح صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ کے زندگی کے تصور اور نظریہ حیات کے اندر آپ کے اندر تبدیلی ہو، آپ کی خودی میں تبدیلی ہو، آپ کے نفس میں، سیلف میں تبدیلی ہو، اس میں پختگی آئے۔ جب آپ کسی سے یہ کہہ دیں کہ ہاں میں تمہارے لیے کروں گا، تو پھر بار بار تواں گفت ممبر نہ تواں گفت،
پھانسی کے تختے پہ بھی چڑھ جانا پڑے تو پھر اس کے بعد تمہاری میں بدلے نہیں کروں